السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ پڑھنے سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، سورۃ الواقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ شخص کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے علماء سے بھی یہ ہم سنتے ہیں۔ تو حدیث واقعہ میں اس بارے میں کیا ہے؟ کیا واقعی سورۃ الواقعہ پڑھنے سے فقر و فاقہ محتاجی ختم ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے؟ سورۃ الواقعہ کو کس وقت پڑھنا چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں سورۃ الواقعہ کی فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ چند وہ اعمال جن کے ذریعے رزق میں برکت آتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ لیکن سورۃ الواقعہ اس کی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الواقعہ جو شخص پڑھتا ہے یا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، اس شخص کو کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو سورۃ الواقعہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد پڑھے اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ اور محتاجی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں اور فقہ کے مسائل پر انہیں عبور حاصل تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر پہنچے اور ساتھ میں کچھ درہم دنانیر بھی لے کے گئے کہ یہ میں ان کو دے دوں گا، ان کو ہدیہ پیش کروں گا، ان کے اخراجات اور ان کے گزر بسر کا انتظام ہو جائے گا، ان کے گھر میں بچیاں ہیں ان کے کام آ جائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کی عیادت کی، خیر و عافیت اور ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، تو جب اٹھ کر واپس آنے لگے تو وہ درہم دنانیر کی جو تھیلی تھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ رکھ لیں، اسے قبول فرما لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا اور کامل یقین کے ساتھ جواب دیا۔ اور جواب کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرا دی ہے، اب مجھے یقین ہے کہ میرے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، میری بچیاں کسی کے محتاج نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، تو اس لیے میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، اس لیے آپ یہ درہم دنانیر یہ شرفیاں لے جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے لینے سے انکار کر دیا اور واپس کر دی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ آپ نے اس یقین کے ساتھ سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنایا کہ انشاءاللہ فقر و فاقہ ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ اس صورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق دے گا اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو سورۃ الواقعہ رزق میں برکت لانے والی ہے، فقر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ اگر ہم رزق کی تنگی کے شکار ہیں، پریشان ہیں، مشکلات کے شکار ہیں، کاروبار کے اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے، تو آپ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ اگر مغرب کے بعد آپ کو وقت نہیں ملتا تو آپ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں، لیکن افضل جو وقت ہے وہ مغرب کے بعد ہے۔ مغرب کے بعد آپ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فقر و فاقہ سے بچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند وہ اعمال جن کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے استغفار کرنے والے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں ہی نہیں ہوگا۔ اور اس طرح دعا کا اہتمام کیا کریں، دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو کے اپنے رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر بار کے لیے دعا کیا کریں، تو دعا سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کریں، صرف سورۃ واقعہ پڑھ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ اب اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا۔
نہیں بلکہ استغفار کریں، دعا کریں، اور ساتھ میں محنت بھی جاری رکھیں، حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور محنت کر کے مزدوری کر کے جو رزق حاصل ہو جائے، جو پیسے حاصل ہو جائے، ان کے ذریعے اپنا گزر بسر کریں۔ تو محنت بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے، استغفار بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث واقعہ میں آتا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں، ورنہ 5 نمازوں کی پابندی ہو، استغفار ہو، رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں، صدقہ دیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی کوشش کریں، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بند دروازے کھولیں گے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کے راستے بنائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے پر رزق عطا فرمائیں گے۔ تو آپ سورۃ الواقعہ کا بھی اہتمام کریں، سورۃ الواقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جائے، اور ساتھ ساتھ استغفار، رزق حلال، درود شریف کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، محنت، رزق حلال کی کوشش، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ تمام امور بھی جو ہے آپ سر انجام دیں، اور ان اعمال کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو سورۃ الواقعہ اور ان معمولات کا اہتمام ضرور کریں جو میں نے آپ کو بتائے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔